بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ پروگرام کے آغاز میں آج ہم ذکر کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ آج 11 ستمبر ہے اور آج کے دن پورے پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات نجی اور مطلب پرائیویٹ جگہوں پہ ہر جگہ پہ منایا جائے گا۔ دوبارہ سے وہی ایک جو رسمی بیانات ہیں وہ ہمیں سننے کو ملیں گے، اور خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی جانب سے آپ کو وہی بیانات سننے کو دوبارہ ملیں گے کہ ہم قائد کا پاکستان بنانے کے لیے کوشاں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان وہ پاکستان بن جائے جو قائد اعظم جنہوں نے یہ جو سوچا کرتے تھے۔ اور اسپیشلی آج کے دن جب ہمیں سراؤنڈنگ میں اس طرح کی خبریں جب سننے کو مل رہی ہوں جس میں صرف تکلیف ہے، جسے سن کے ہم صرف رنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ آج اگر آپ ٹویٹر دیکھیں، وہاں کے ٹاپ ٹرینڈز دیکھیں، آپ کو تب بھی دکھ ہوگا۔ نیوز چینل لگائیں، اخبار اٹھائیں، اس قدر مایوس کن خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کیا یہ وہ قائد کا پاکستان ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خیر، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، خصوصی طور پہ دین اسلام ہمیں کس طرح رہنمائی فرماتا ہے اور کس طرح ہم صحیح جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جس طرح مہذب معاشروں کو جس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہم اس راستے کی طرف کس طرح چل سکتے ہیں، اس حوالے سے آج بات ہوگی۔ مگر ہمارے قائد کا آج یوم وفات ہے، 72واں یوم وفات ان کی زندگی کے حوالے سے کی، اور آج ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم عہد کریں گے اور کوئی اگر دعوے کریں گے تو انہیں پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنی مطلب کوششیں کی، ان کا مقصد جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں تھا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے دین اسلام اور بھائی چارے کی اہمیت کے حوالے سے، اور خصوصی طور پہ جب آج کل کے مطلب یہ دنوں میں جس طرح کی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور جس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں دین اسلام وہ کیا حل فراہم کرتا ہے جس کو ہم مطلب فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم اس طرح فالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک حل ہو۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ موجود ہیں ایک اسلامک اسکالر ہیں جناب علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، دوسرے علامہ صاحب جو موجود ہیں، ان کا نام بھی سجاد ہے، علامہ سجاد مدنی صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں اور بیچ میں ہمیں وقفے پہ جانا پڑے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آج کے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اور علامہ سجاد مدنی صاحب آج تشریف فرمائیں، اور ہم ان سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ دین اسلام کی خوبصورتی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، یہ جو اتنی تکلیف دہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ایسی خبریں سنتے ہیں ہم واقعی جو ہے وہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ ہم بحیثیت معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی ریزنز نظر آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، انسان معاشرے کو بناتا ہے اور معاشرے کو بگاڑتا ہے۔ معاشرے میں انارگی پھیلتی ہے، اس کا سبب جو ہے بیسک جو اس کی تھیم ہوتی ہے وہ جہالت ہے۔ جیسے جیسے جن قوموں سے علم اور شرافت اٹھ جائے، یہاں مجھے
اس میں مولا کائنات کے نہج البلاغہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ قوم ہے جس کے پاس سے علم اور شرافت اٹھ جائے۔ تو جیسے جیسے ہم علمی کمزوریاں ہو رہی ہیں، جہالت غالب آ رہی ہے، جب جہالت غالب آ جاتی ہے تو جنونیت آ جاتی ہے، جب جنونیت آ جاتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس کا حق ہے اور کس کو دینا ہے، کیسے لوٹنا ہے، کس کو لوٹنا ہے، کس کو مارنا ہے، کون مارا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس نہ علم ہے نہ ہمارے پاس شرافت ہے۔ اس معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم سانسیں تو لے رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی بیسک تھیوری جو ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ بے شک حقوق اللہ تو ہم سب ادا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی سارے مسلمان، مگر جب حقوق العباد کی بات آتی ہے جس پہ بیسک عمارت ہے دین کی، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں گے تو حقوق العباد کا آئینہ ہے آپ۔ بے شک یعنی کافر آپ کو پتھر مار رہے ہیں، کافر آپ پہ کچرا پھینک رہے ہیں، کافر آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کائنات کے مالک ہیں، مگر آپ بڑھ کے کبھی ان کو جواب نہیں دے رہے۔ یہ تو بچپن میں ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ عورت جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی، بیسک چیز ہے، مگر سوال یہ کہ یہاں ادھوری بات بتائی جاتی ہے کہ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ عیادت کرنے گئے تو اس نے کہا، اے عبداللہ کے بیٹے یہ کون سا وقت تھا بدلہ لینے کا؟ جب میں صحت مند تھی تو جب بدلہ لے لیتے۔ تو سرکار نے فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو عیادت کرنے آیا ہوں۔ آپ تو کافروں کی عیادت کر رہے ہیں جو کچرا ڈال رہی ہیں۔ ہم اس معاشرے میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوئے ہیں۔ بینگ مسلم اگر آپ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم نے کون سا ملک بنایا تھا، قائد اعظم چاہتے تھے ایک سیکولر ملک ہو جہاں سب کو اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے رسومات کو ادا کرنے کی آزادی ہو، سب آزاد زندگی گزاریں، ایک اچھے معاشرے میں سانس لیں۔ یہاں یہ نہیں سمجھ میں آتا عباس بھائی کہ حق کون دے رہا ہے اور حق کس سے لینا ہے۔ آپ نے ابھی کہا نا کہ فارمل ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ قائد اعظم کی زرعی اصولوں پر زندگی گزارے۔ وہ زرعی اصول کیا ہیں؟ زرعی اصول یہ ہیں کہ قائد اعظم جب بیٹھے چیمبر میں تو کسی سے پوچھا، کہنے لگے میں چائے وزراء کو چائے دے رہا تھا، تو آپ حیران ہو گئے، کہیں گے یہ وزراء گھر سے چائے پی کے نہیں آتے، یہ مال غنیمت پہ بوجھ پڑتا ہے، ان سے کہیں کہ کل سے چائے گھر سے پی کے آئیں۔ یعنی قائد اعظم اتنے بااصول آدمی تھے، اور ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو کیا کیا؟ ہم نے جھونک دیا ہے لسانیت میں، ہم نے جھونک دیا ہے مذہبی جنونیت میں، ہم نے جھونک دیا ہے قبائل میں، ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے۔ اس لیے کہ اسلام میں بیسک اصول یہ ہے کہ پیار، محبت، برداشت، ٹولرنس، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے برابر میں جو ہمسایہ ہے وہ کون ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر گھیبن نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے منہ میں نوالا نہیں رکھا جب تک انہیں یہ یقین، جرمن کا فلسفی ہے، مسلمان نہیں ہے، ڈاکٹر گھیبن کہتا ہے کہ علی وہ عادل حاکم تھا کہ اس نے اس وقت تک منہ میں نوالا نہیں رکھا جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ آئینہ ہے اسلام کا، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم مارے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہم جان کے ایک دوسرے کے۔ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ بینگ مسلمان مجھے تو ان اقلیت کا جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے مسلمان کے ہوتے، اس لیے کہ میرے نبی نے کسی کی توہین نہیں کی، کیونکہ دین اسلام تو اتنا ایک خوبصورت ترین مذہب ہے کہ اگر آپ اسے صحیح معنوں میں اس پہ عمل کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی لوگ آپ کی طرف خود بخود بڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، مجھے بتائیں، ہم بھی آپ جیسے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو اتنا خوبصورت ہے۔ یعنی ماضی میں یہی رہا ہے کہ آپ کے بزرگوں کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ انحراف کر رہے ہیں۔ وہ سچا دین اسلام جس سے بڑا کوئی دین نہیں، جس کے بڑے رہبروں سے رہبر کوئی نہیں۔ بے شک۔ ہمارے اہل بیت کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی دیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی دیکھیں، اہل بیت کے خاندان کو دیکھیں۔ آپ جب ان کی زندگی، مگر امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، اہل بیت کا بھی لگاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم سب کے فالوور ہیں،
मगर जहां उनकी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट की बात आती है, अमली तो हम तौर पे पीछे- जहां फॉलो अमली- करने की अमली बात नहीं आती है तो हम कहीं नहीं। फार्मल हम जान कहीं दे नहीं। देंगे, सही। हम जान दे देंगे अहले बैत पे, जी, 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 जी। हम जान दे देंगे सहाबा इकराम पर, मगर वो कह रहे हैं कि अमल करो, अमल नहीं है हमारे अमल। बस ये कुछ बदकिस्मती है। इस हवाले से हम बात करेंगे किस तरह हम बेहतरी की जानिब जो है वो जा सकते हैं। अल्लामा सज्जाद मदनी साहब से भी इसी हवाले से तफसील से हमें बात करना है। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। शबीर रज़वी साहब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और सज्जाद साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं। अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है, कुछ दिन के अगर गुज़श्ता कुछ दिन के अगर हम अखबारात देख लिए जाएँ, जो ख़बरें हमने सुनी हैं उनको ज़रा एक दफ़ा रिकॉल किया जाए तो सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं है। अभी हमने उस वाक़े से हम बाहर नहीं निकले थे कि शहर क़ायद में एक 5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसे सर पे भारी चीज़ मार के उसे कत्ल किया गया, उसका कचरे से उसकी लाश जो है वो जली हुई लाश उसकी जो है वो मिली। अभी इस वाक़े से बाहर नहीं निकले थे हम कि हमें लाहौर के करीब गुजरपुरा में मोटरवे पे होने वाले वाक़े ने एक दफ़ा फिर से हमें झंझोड़ के रख दिया। आज ट्विटर पे ये हैशटैग चल रहा है, सॉरी हाँ, जो ट्रेंड चल रहा है वो है हैशटैग हैंग रेपिस्ट्स पब्लिकली। मतलब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और ये इतने बड़े मसाइल हैं तो इनके हल को क्यों नहीं ढूंढते हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आज बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 72वां यौम विसाल है, और पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, और उनका जाना एक बहुत बड़ा कौमी सानिहा था। वो ख्वाब जो हमने कायद आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की क़यादत में देखे थे कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएंगे, एक ऐसी स्टेट बनाएंगे कि जहाँ पे कुरान और सुन्नत के निज़ाम को अमली तौर पे नाफिज किया जाएगा, और फिर इसे दुनिया के सामने रखा जाएगा कि एक इस्लामी फ़लाही रियासत कैसे काम करती है। और ये वो पहली इस्लामी रियासत थी जो कि नज़रिए के नाम पे वजूद में आई थी, और एक तवील सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में हमने एक अलग मुल्क हासिल किया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे तो वो उस वक्त की सियासी भीड़ चाल और लोगों की साजिशों से घबरा कर और दिल बर्दाश्ता होकर इंग्लैंड वापस चले गए थे। आपकी सवाने हयात में ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब में आकर वापस आने का हुक्म इरशाद फरमाया और तहरीक पाकिस्तान की क़यादत करने का आपको हुक्म दिया। तो ये एक पाकिस्तान का बनना अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा मोजज़ा था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से ऐसा मुमकिन हुआ। बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपनी जानो माल, इज़्ज़त, आबरू और अपनी हर तरह की जो है वो आसाइशों की कुर्बानी देकर यहाँ का रुख किया था कि हम वहाँ जाके सुख के साए में सांस लेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 73 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक जो है वो हमें मंजिल का तयन नहीं हो सका, हमें ये तक नहीं इल्म हो सका कि हम किस समत जा रहे हैं। अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, इंसाफ का कोई पता नहीं है, और माशरा जो है वो एक कौम बनने की बजाय बुरे तरीके से तकसीम होता चला जा रहा है। आज हर किसी का अपना सच है, हर किसी का अपना जालिम है, हर किसी का अपना मजलूम है। हम इतने गिरोहों में बढ़ चुके हैं कि अब इस किस्म के वाक़ियात की मजम्मत करने की बजाय हम जवाज़ तराशने लगते हैं। हम कहते हैं कि जनाबे वाला अगर वो बच्ची का वाक़या था तो इतनी छोटी बच्चियों को आप नामुनासिब कपड़े क्यों पहनाते हैं, आप उन्हें घर से बाहर क्यों भेजते हैं, बजाय ये कि उस जुल्म की हम मजम्मत करें और एक ऐसा वाक़या जिस पे जो है वो इंसान की रूह कांप उठती है। हम सब जो है वो चश्मे तसव्वुर से ज़रा एक लम्हे के लिए इस बात को जहन में लाएं कि वो बच्ची हमारी करीबी अजीज़ भी हो सकती थी। इसी तरीके से हमारी वो बहन, हमारी वो बेटी जिसे लाहौर के अंदर मोटरवे पे निशाना बनाया गया, आप सोचिए कि उनके बच्चे उनके साथ थे। सारी ज़िंदगी वो किस कर्ब से और किस तकलीफ़ से गुजरेंगे, किसी को इस बात का एहसास है। लेकिन आप सरकारी ओहदेदारान के बयानात उठा के देख लें, आप ट्विटर पे देख लें, आपको ख़ास किस्म का माइंड सेट नज़र आएगा जो उल्टा विक्टिम को जो है वो उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि जी रात को निकलने की क्या ज़रूरत थी, पेट्रोल डलवा लेना चाहिए था और किसी महरम को साथ लेना चाहिए था, ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया।
مطلب آپ جو ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس صدمے سے گزر رہی ہے اور کس طرح کا اس پہ ظلم جو ہے وہ برپا ہوا ہے. آپ الٹا جو ہے وہ معاشرے کو واقعی یہ سوچ دے رہے ہیں کہ جی ہاں جیسے نامناسب کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور جو اکیلی عورت ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ اسے جو چاہے آپ نقصان پہنچائیں. ہمارا معاشرہ عورت کو تو محرم کے ساتھ نکلنے کی پابندی عائد کرتا ہے, اس پہ تو پابندی عائد کرتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے, پردہ کر کے گھر سے باہر نکلیں, لیکن کیا مرد کو یہاں پہ مکمل چھوٹ حاصل ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کا ہر مرد جو ایک پوٹینشل ریپسٹ ہے کہ اسے جو ہے وہ ہر طرح کی کھلی چھوٹ یہاں پر حاصل ہے؟ بدقسمتی ہے. مجھے بتائیے کہ اگر محرم کا جواز پیش کیا جا رہا ہے تو پھر قبروں میں بھی محرم کے ساتھ دفنائے نا, جو قبروں سے نکال کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے, میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں عراق سے مدینے تک عورت اکیلے تنہا سفر کرے گی اور اسے اپنی جان, عزت اور مال کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی. خلفائے راشدین کے دور میں امن و امان کی اتنی مثالی صورتحال تھی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی اس دور میں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اسلامی معاشرہ ہونے کا, اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے آج قانون کی حکمرانی, عزت, مال, جان, آبرو کی حفاظت مغربی معاشروں میں, جن کو ہم کفریہ نظام پر مشتمل معاشرے کہتے ہیں, وہاں پر تو انسان اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے, لیکن یہاں پہ وہ ڈرتا ہے, یہاں پہ وہ مطلب بیچارہ ایک ٹینشن کی زندگی گزارتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے خاص طور پہ ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں کو, مذہبی رہنماؤں کو اس پہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ کمی کہاں پر ہے. کیا ہماری اخلاقیات میں, کہیں ہماری تربیت میں, ہمارے قانون کی حکمرانی میں, یا عدالتوں کے انصاف دینے کے معاملے میں کہاں پہ کمی آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات رکنے کی بجائے دن بدن مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہوگا. ہم ایک وقفے کی طرف بڑھنے والے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر وہ کمی کہاں پہ ہے, وہ کون سی ترتیب ہے جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کس کو اسے ٹھیک کرنا ہے, کس کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, تب جا کے ہم وہ صحیح راستے تک پہنچ پائیں گے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اور علامہ سجاد مدنی صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم علامہ سجاد مدنی صاحب سے بات کر رہے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ جو بھی سوسائٹی میں ہمیں جو اس طرح کی گراوٹ نظر آتی ہے, جو اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں, وہ کچھ کمیاں ہیں اور کچھ ترتیب خراب ہے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے پہلے کہ ہم اس ترتیب اور اس کمی کی نشاندہی کی طرف جائیں, میں اس سے پہلے علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے؟ آپ ڈائریکٹلی اگر کوئی پولیس کا کام ہے تو پولیس وہ تسلیم نہیں کرے گی, عدلیہ تو عدلیہ تسلیم نہیں کرے گی, اگر حکمران ہے تو وہ تسلیم نہیں کریں گے, اگر علماء کرام ہیں وہ تسلیم نہیں کریں گے, اگر اساتذہ ہیں تو وہ تسلیم نہیں کریں گے, والدین تسلیم نہیں کریں گے, ہم خود کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے اپنی غلطی کو, تو کیسے ہم اس کی صحیح کرنے کی آپ نے فہیم بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی رسپانسبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے, اور یہی معاشروں کی تباہی کا سبب بنتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری, جو مجھے ذمہ داری لینی ہے کہ میں دین, ایک تو یہاں سب سے بڑی چیز یہ ہو گئی ہے کہ اصلی اور نقلی کا فرق ختم ہو گیا ہے. جن معاشروں میں علم اور شرافت اور تعلیم اٹھ جاتی ہے اور بے حس معاشرہ ہو جاتا ہے, وہاں یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اصلی کون ہے, نقلی کون ہے. ہم مثال کے طور پہ میں اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہوں کہ عالم کو لباس میں تلاش نہیں کیا جاتا, عالم کو کردار سے تلاش کیا جاتا تھا ہمارے معاشرے میں. مگر آج کیا ہو گیا ہے, ہم نے عالم کو لباس میں تلاش کرنا شروع کر دیا. علم چاہے ہو نہ ہو, 1 نمبر 2 نمبر کا پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طریقے سے دیگر شعبے ہیں, کتنا معزز شعبہ ہے تعلیم کا, اس میں آپ دیکھ لیجئے
کہ تعلیم کا اس ملک میں کیا حال ہے. جو بیسک معاشرے کو بنانے کے لیے سب سے بیسک چیز ہے تعلیم. امیر کا بچہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں فیس دے کے پڑھ رہا ہے, غریب کے بچے کا ایک مہینے ٹیچر آتے ہی نہیں اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں, جانور بندھے ہوئے ہیں. یعنی میں کس شعبے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں, تعصبات کیوں بڑھ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی جان پہ کیوں آئے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ تباہی کی طرف, بے حیائی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے. ہم ایک مہینہ رمضان میں ہم پہ اسلام غالب آ جاتا ہے, پورے مسلمان ہو جاتے ہیں, محرم میں ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. تھیوری کیا ہے رمضان کی کہ تقوی ملے, عید کے دن وہ سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے. محرم کا سبق کیا دیتا ہے, ایثار, قربانی, یہی ہے نا. محرم تک تو ایثار و قربانی ہم رسومات ادا کرتے ہیں, محرم جیسے ہی گیا وہ ساری قربانی بھی بھول گئے ہم, وہ ساری چیزیں بھول کے. مسئلہ صرف بیسک چیز یہ ہے فہیم بھائی, اتنی سی بات ہے سمجھ کہ علم, تعلیم اور یکساں انصاف. جس معاشرے میں یکساں انصاف نہیں ہے, کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے, عدل ہی تقویٰ ہے. جب عدل ہی نہیں ہوگا تو تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا. ہم عدل نہیں کر رہے, تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا, ہم صرف ٹکرے مار رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے. کیوں؟ اچھا, اب یہ صرف ایک شعبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں عدل کے حوالے سے, یا ہمیں ہر فرد کو جو ہے وہ اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں عدل کو جو ہے رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, عدل ہی بیسک تھیم ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, جب ہم کہتے ہیں نا, تو اللہ کی کبریائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے عادل بن جاؤ. اپنے گھر سے عدل شروع کرو, اپنے بچوں سے عدل شروع کرو, اپنے محلے میں عدل کرو, اپنے دوستوں کے ساتھ عدل سے پیش آؤ, لین دین میں عدل کرو. اسلام کا بیسک تھیم یہی ہے. ہم اسلام کی بیسک تھیم سے ہٹ گئے, ہمیں تعصبات میں لگا دیا گیا, ہمیں لڑائی جھگڑوں میں کوئی اچھی بات سننے کو ہم تیار نہیں ہیں. ہم وہ بات سنتے ہیں جس سے ہمیں سرور ملے. سرور کیا ملے کہ جہاں لڑائی کی بات ہو, جہاں جھگڑے کی بات ہو, جہاں اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی جاتی ہو, جہاں توہین کی جاتی ہو, گالم گلوچ میں ہمیں مزہ آئے گا. اچھی بات میں ہمیں مزہ نہیں. اس کی بیسک تھیم وہی ہے کہ جب تک جو معاشرہ, ابھی ہمارے سجاد بھائی نے مغرب کی بات کی نا, وہ کیوں آگے ہیں ریسرچ میں, سب سے آگے. میں یونیورسٹی میں گیا جب, وہاں سڈنی میں, وہاں مسلمانوں کی کتابوں پہ ریسرچ ہو رہی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں حیران ہو گیا, نہج البلاغہ کھولے ہوئے انگریز بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, خطبات پہ. اللہ, ہماری صحیح بخاری پہ وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, نہج البلاغہ پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں, ہم ان کتابوں پہ لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, اور آپ نے بلا شبہ بالکل صحیح جانب اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آج سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ اپنا فیس بک پہ سٹیٹس لگائیں, وہاں پہ اچھی بات لکھ دیں, آپ کو کوئی رسپانس نہیں اس کا ملے. آپ وہاں پہ کسی کا مذاق اڑا دیں, کوئی بری بات لکھ دیں, کوئی غیبت کر دیں, آپ دیکھیے گا رش کتنا ہوگا. یہ تو ہمارا معیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے خود چن کے اپنے فرینڈز بنائے ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں سارے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور آج ہم نیوز کیفے میں معاشرے میں جو ہمیں ایسے معاملات نظر آتے ہیں جن سے ہم رنجیدہ ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کر سکیں, ہم معاشرے کی بہتری میں کوئی کردار ادا کر سکیں, اور ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام ہمیں کیا حل فراہم کرتا ہے. ہم ابھی اس بارے میں بات کریں گے جناب علامہ سجاد مدنی صاحب سے. علامہ صاحب, کیا حل جو ہے وہ ہمیں دین اسلام فراہم کرتا ہے؟ جہاں ابھی سر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ ہم نیگیٹو چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, برائی کرنا چاہتے ہیں, ہم صحیح اور غلط کی تمیز بھول چکے ہیں, علم, تعلیم, شرافت جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے جس جگہ سے. تو وہاں پہ ہم ہنگامی بنیادوں پہ کس طرح دین اسلام سے حل جو ہے ڈھونڈ کے یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں؟ فہیم بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیرات اور سزائیں نافذ کرنے سے پہلے
ان اسباب کو ختم کرنے کی جانب توجہ فرمائی تھی کہ جن کی وجہ سے انسان کا ذہن مجرمانہ سوچ کا حامل بنتا ہے اور وہ اس جانب جاتا ہے. یعنی گناہ کی جانب یا جرم کی جانب لے جانے والے جتنے بھی اسباب تھے ان کو بند کرنے کا حکم فرمایا گیا. سزائیں ہیں, عمل درآمد نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے اس میں مزید سختی ہونی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی فحاشی اور عریانی عام ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, تو جن معاشروں میں ہم سے زیادہ فحاشی اور عریانی ہے, بچوں کے ساتھ ریپ وہاں پہ بھی نہیں ہوتے, اجتماعی زیادتیاں وہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی نامناسب لباس پہننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ ہم سے کم لباس کے معاملے میں احتیاط برتی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی دوسری شادیوں کو فروغ دینا ہوگا تب یہ جرائم ختم ہوں گے. کئی اسلامی ممالک ملائیشیا, انڈونیشیا وغیرہ میں دوسری شادی کا رجحان نہیں ہے, لیکن وہاں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے. مسئلہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جہالت کو دور کیا, علم کے ذریعے تربیت فرمائی. نفس کی جب تک تربیت نہیں ہوتی, آپ کو گناہوں کے جو دنیاوی اور اخروی عذابات ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا, آپ کا ذہن نہیں بنتا. سرکس کے شیر کو آپ دیکھیں, وہ اتنا ہی خوفناک ہوتا ہے جتنا جنگل میں پھرنے والا, لیکن کیونکہ اس کی تربیت کی جا چکی ہے تو لہٰذا وہ بہت زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کو, اسٹیٹ کو اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں سب کو اپنی قوم کی تربیت کرنی ہوگی, اس حوالے سے ذہن سازی کرنی ہوگی, اس حوالے سے اویئرنس عام کرنی ہوگی. صحیح. دوسرے نمبر پر ہمارے اداروں کو ان وجوہات کا پتہ چلانا ہوگا کن علاقوں میں اس کا ریشو زیادہ ہے, کیا اس کا اسباب ہے, ان کا پتہ چلا کے سخت سے سخت سزائیں دینی ہوں گی. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے حضرت علی کا فرمان ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے, ناانصافی کے بغیر نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک ہے, انصاف ہوگا, خود بخود انشاءاللہ اس طرح کے واقعات میں کمی دیکھنے میں آئے گی. انشاءاللہ. سر, حضرت نے کہا کہ نفس کی تربیت کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی ایسے علاقوں میں جہاں جہاں یہ کیسز ہیں وہاں پہ سخت سزائیں دینی ہوں گی تاکہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے. آپ کیا نشاندہی کریں گے کہ ہم کس طرح ان معاملات کی بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ ان کی بہتری کی صورت ایک نکل سکتی ہے کہ جو شعبے ہیں ان کو ان کا جائز مقام دیا جائے, عالم کو عالم کا مقام دیا جائے, ٹھیک ہے, اس سے پوچھا جائے, اور معلم کو معلم کا مقام دیا جائے. کون دے گا, کیسے دے گا؟ وہ دینا ریاست کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. ریاست جب روڈ پہ ٹیچرز کو جو ہے واٹر کینن سے الٹا کر کے مار رہی ہوتی ہے, ڈنڈے مار رہی ہوتی ہے, ہمارے ہاں سب سے بہترین شعبہ تعلیم کا ہے. آپ دیکھیں کسی شعبے میں بھی مولانا ذرا سا کوئی بات کر دے تو مولوی تمہارا جو ہے وہ سیاست سے کیا کام ہے بھائی, اپنا نماز پڑھاؤ گھر جاؤ. اب محراب نکلا حرب سے ہے جہاں کھڑے ہو کر جہاد کیا جاتا ہے. تو جب تک معاشرے میں یہ چیز ختم نہیں ہوگی, حقوق نہیں ملیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حق دیا ہی نہیں جاتا. حق لینا سیاست میں سیاسی طور پہ مطلب اچھا اثر رسوخ رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, خادم رضوی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے چہرے ہیں جو مطلب دینی طور پہ بھی بہت ساری معلومات رکھتے ہیں اور سیاست کے کاموں میں بھی وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. نظام سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, جہاں نظام ہو. جہاں نظام نہیں ہوگا, جیسے کہ حضرت نے کہا کہ سزا جب دی جائے گی نا, سزا اسلامی سزا اسلامی معاشرے میں جب سزا دی جائے گی, کوئی دیکھے گا کہ سزا دی جا رہی ہے تو اس کو دوبارہ کرتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے سوچے گا, یار میں نے اس کو لٹکا ہوا دیکھا تھا, میں نے اس کو سنسار ہوتے ہوئے دیکھا تھا, کہیں میرا حال تو ایسا نہیں ہوگا, کہیں مجھے تو نہیں لٹکایا جائے گا, کہیں مجھے تو سنسار نہیں کیا جائے گا. تو جرم کرنے سے پہلے خوف پیدا ہوگا, اور وہی خوف جو ہے وہ جرم سے روکے گا. جرم سے روکے گا. معاشرے کو اگر بنانا ہے, معاشرے کو آپ دینا ہی نہیں چاہتے ترتیب, آپ ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ڈوب رہا ہے, کون مر رہا ہے, کس کی عصمت درندگی ہو رہی ہے, کہاں بلڈنگ گر رہی ہے, کون مر رہا ہے, کون مارا جا رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ بیٹھے ہوئے, آپ صرف شارع فیصل سے گزر کے کہتے ہیں کہیں پانی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, پورا معاشرہ ڈوبے تو ڈوبے. ہمیں گراس روٹ لیول پہ آنا ہے, ہمیں سب کو انصاف دینا, یہ معاشرہ سب کے لیے ہے.
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہم جمعۃ المبارک کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں. دین اسلام کی روشنی میں بہت سارے مسائل کے حل کی جانب آج ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں علامہ سجاد مدنی صاحب موجود ہیں جن سے ہم نے وقفے سے پہلے بات بھی کی ہے, اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ سید شہریار داؤد صاحب. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا شاہ صاحب, آپ سے جو ہم نے بات کرنی ہے آج, دیکھیں جس وقت میں, جس ماحول میں, جس انوائرمنٹ میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی آفت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. پہلے کرونا وائرس نے آ کے برا حال کیا, ہر شعبے کا, ہر سیکٹر کا برا حال ہوا. اس کے بعد یہ بارشوں کی وجہ سے ہم نے صرف شہر قائد میں ہی دیکھا کہ یہاں پہ کس قدر لوگوں کے گھروں میں فاقے اور برا حال ہونا شروع ہوا. پھر کبھی لیاری میں بلڈنگ گر جاتی ہے کوئی, کبھی یہاں پہ ابھی کل کورنگی میں ایک بلڈنگ جو ہے وہ گری ہے اور ابھی بھی اس میں جو ہے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت جو ہے وہ باہر نکالے, آمین. ایسی صورتحال میں مطلب ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے بحیثیت معاشرہ؟ اور اگر کل کی بلڈنگ کی بات کریں تو وہاں پہ آج بھی ان لوگوں کو صرف یہی تسلی دی جا رہی ہوگی ان کا وقت آ گیا تھا, وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, ہم اس بات پہ بالکل کوئی انکار نہیں ہے, مگر اس حادثے کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ تھا؟ کتنے ایسے ادارے آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح نہیں ادا کی ہیں, جنہوں نے غفلت برتی ہے, جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا, اور ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے حادثہ پیش آیا, ان کا وقت تھا, وہ آگے وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. کیا خیالات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کے ٹی وی چینل کا, کہ آپ نے اس نازک مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام ترتیب دیا. بات یہ, کراچی سے 50 کلومیٹر دور ایک شہر آباد کیا گیا حال ہی میں, جس کی سڑکیں بہت چوڑی ہیں, جس کی بلڈنگز بہت عالی شان ہیں, جہاں پر سوسائٹیز کا اعلان ہو جاتا ہے جگہ نہیں ہوتی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں کی بلڈنگیں بہت مضبوط ہیں, وہاں کا آرکیٹیکچر بہت اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ وہاں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کس کی اتھارٹی ہے, بھائی یہ ملی ڈیولپمنٹ کی ہے, یہ کراچی ڈیولپمنٹ کی ہے, لیاری ڈیولپمنٹ کی ہے, یہ کس کی ہے, جب وہاں سے پوچھا جاتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کا ذمہ دار کون ہے, اور سب سے اچھا وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے وہ. اور ہم اکثر کہتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی ان کو دے دو پورا کراچی تاکہ یہ اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے, بات آ رہی ہے کمزوری کی, کہ غلطی کا مرتکب یعنی ذمہ دار کون ہے. آج آپ نالوں پہ سے بلڈنگیں اتاریں آپ کو نہیں آ رہا, آپ نے مخدوش بلڈنگیں بنائی, آپ کا یہ نہیں انڈر پاس, کے پی ٹی انڈر پاس جس کو کہتے ہیں, وہ گر رہا ہے انہی بارشوں میں. ہم جا رہے تھے, آیا خبروں میں, آن ریکارڈ ہے کہ لوگ وہاں ڈوب گئے, مر گئے. جی کیوں؟ آپ کے پاس وہاں پہ سیوریج یعنی وہ نکاسی کا سسٹم نہیں تھا. بلڈنگیں گر رہی ہیں, آج کوئی پہلی گری ہے. لیاری کے واقعات ہیں 2017, 18, 15, یعنی بلڈنگیں متواتر گر رہی ہیں, ہر سال ایوریج ایک دو بلڈنگیں گرتی ہیں, لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا, واللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا, واللہ وہ مومن نہیں ہے, واللہ وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون, زانی, شرابی, کبابی, غلط لوگ. فرمایا نہیں, وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اللہ سر یہ بہت بڑی بات ہے, اگر اس پہ غور کرتے چلے جائیں آپ تو یہ ادارے اپنے آپ کو کہاں مطلب جسٹیفائی کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آ رہے ہیں جی ہم نے نالے کھولنے, نالے بند کس نے کیے؟ آپ ان افسران کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کہاں ہے ہماری مقننہ, کہاں ہے ہماری جوڈیشری کہ جو ان اداروں, ہاں جی توڑ دو. اب تو وہ ریٹائر ہو گئے, میں نام لے سکتا ہوں ان کا, ثاقب نثار صاحب کا. انہوں نے آرڈر کر دیا. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے, کتنے لوگ بے گھر ہوئے, کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی. ان کا ذمہ دار کون؟ میں تو کہوں گا وہ جج صاحب ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ, میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے, اس لیے کہ انہوں نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ جی ان کی بلڈنگیں گرا دو. اور بھائی اس کو پکڑو جس نے بلڈنگ بنانے کا آرڈر کیا تھا,
آپ ان بلڈرز کو, ان رجسٹرارز کو یا ان اتھارٹیز کو کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے بلڈنگیں بنانے دی ہیں؟ غیر قانونی جگہ پہ بجلی گیس کے کنیکشنز لگائے ہیں, کیسے مل گئے غیر قانونی جگہ پر بلڈنگ؟ کے الیکٹرک نے کیسے وہاں پر بجلی کا بل دے دیا, کراچی سوئی گیس والوں نے کیسے دے دیا وہاں پر گیس؟ تو آپ کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, سوری ٹو سے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں اداروں کا جو حال ہے وہ ادارے خود بھی جانتے ہیں اور عوام بھی جانتے ہیں. سانو حرام لگ گیا ہوا ہے سر جی, اچھا سب کو حرام لگا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ الیکٹرک کے ایک انجینئر کی 4.5 لاکھ روپے تنخواہ کیوں ہے؟ وہ کیا تیر مارتا ہے؟ آپ کے گیس والے کے جو ہے نا وہ جو زونل انجینئر ہوتا ہے اس کی 10 لاکھ روپے تنخواہ کیوں ہے؟ ایک انجینئر 8 سال 7 سال 5 سال ماں باپ اس کو اپنی ساری زندگی جمع پونجی لگا دیں, وہ ڈگری لے کے جوتیاں گھسیٹتا پھر رہا ہے, میں جاب نہیں لب دی بھائی. اچھا دیکھیں بشیر صاحب, میں ذرا ٹھیک ہے آپ نے کہا اداروں کا جو برا حال ہے, کہیں صرف یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ صرف ادارے ہی خراب ہیں, عوام تو ہماری بہت اچھی ہے. نہیں, عوام بری ہے تو ادارے خراب ہیں نا. ان اداروں کو دیا کس نے؟ عوام نے دیا نا. ان کے ہاتھ میں رشوت کس نے رکھی؟ عوام نے ہی رکھی نا. انہوں نے مانگی سے نو ٹو کرپشن, ہر چیز آپ کے اس کے اندر ATM میں لکھا ہوتا ہے سے نو ٹو کرپشن. What is this nonsense? How could you say that say no to corruption? You have to do first. If somebody is offering you the bribery, you should come and on the television you come and tell them کہ بھائی یہ دیکھو جی مجھے رشوت آفر کر رہا ہے, تمہارا قد بڑھے گا, بلیک میلرز نہ بنے. اچھا ایک وقفے کا وقت آ گیا شاہ صاحب, اور وقفے کے بعد جیسے ہی آتے ہیں تو مزید ہم اس حوالے سے بات کریں گے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. علامہ سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب سید شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دین اسلام میں جو جتنے بھی بہتر زندگی کے جو حل چھپے ہوئے ہیں ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ابھی وقفے سے پہلے شاہ صاحب نے نشاندہی کی کہ ہمارے اداروں کا جو برا حال ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام کا بھی جو ہے نا قد بہت گر چکا ہے. مجھے یہ اخلاقی طور پہ جو عوام جو ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ جو معاشرہ ہے, اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ معاشرہ ایک فرد سے بنتا ہے, اور اس معاشرے کو بہتر کرنے کی چاہت اگر ہم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور تب ہی جا کے میں باقی ایک بہتر معاشرے کا حصہ بنوں گا اور معاشرہ بہتر ہو سکے گا. تو آپ اخلاقی جو قد ہے وہ کیسے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں عوام کا؟ فہیم بھائی, قرآن پاک میں لوگوں کی اکثریت کو علم سے اور شعور سے ناآشنا قرار دیا گیا ہے, اور لوگوں کی اکثریت کو چوپاہوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان میں سے اکثریت کے پاس اتنا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. یہ حکمرانوں کی, اساتذہ کی, علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی درست سمت میں رہنمائی کریں اور ان کی تربیت کریں, ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں ان کی جو ہے نا وہ ٹریننگ کریں, ان کی تربیت کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ تربیت کا جو بنیادی جو نظام ہے وہ ہوتا ہے نظام تعلیم, لیکن پورے پاکستان میں آپ دیکھیے کہ 100 سے زیادہ مختلف نصاب رائج ہیں. یہاں پہ جو بھی نیا پرائیویٹ اسکول سسٹم شروع ہوتا ہے وہ اپنا کریکولم, اپنا نصاب, اس کے اندر وہ جو چاہے شامل کرے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کو چیک کرنے والی. یہاں پہ آغا خان بورڈ کا اپنا نصاب چل رہا ہے, سندھ کا اپنا چل رہا ہے, پنجاب کا اپنا ہے, بلوچستان کا اپنا, KPK کا اپنا. پھر جو ہے وہ اس کے اندر اسلامک اسکول کے نام پہ شدت پسندی پڑھائی جا رہی ہے یا دین کی غلط تعبیر کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یعنی مستقبل کے وہ معمار, وہ بچے جنہوں نے کل کو اس سوسائٹی کے اندر اہم کردار ادا کرنا ہے, ان کا سب سے اہم جو شعبہ تھا اسکول, کالج یا یونیورسٹی, وہاں پہ نصاب ہی آپ ایک نہیں بنا سکے آج تک, تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ قوم صحیح سمت میں کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نصاب اس کے بعد اور کیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ کا اپنے افراد کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے. آئین پاکستان کی جو آرٹیکل نمبر 2 ہے اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق بتائے گئے ہیں کہ بھائی آپ کو سیفٹی, سیکیورٹی فراہم کرنا, آپ کو چھت فراہم کرنا, آپ کو علاج فراہم کرنا, آپ کو تعلیم فراہم کرنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ٹیکس تو وصول کیا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ لیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ GST کتنا زیادہ ہوتا ہے.
لیکن اس کے بدلے میں اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہمیں صحیح تعلیم دے رہی ہے, ہمارے بنیادی جو حقوق ہیں وہ ہمیں دے رہی ہے؟ جب نہیں دے رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر معاشرے میں غیر فطری طریقے سے اپنے حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد شروع ہو جاتی ہے. پھر لوگ ناجائز امور میں بھی جو ہے نا وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر شاہ صاحب مثالیں دے رہے تھے کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جناب رشوت لے کے ایسی بلڈنگوں کی اجازت دے دیتے ہیں, وہ رشوت لے کے آپ کو ہر وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جس کا مستقبل میں بہت بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب دیکھیں جس طرح ابھی سجاد بھائی نے جو ہماری توجہ دلائی ہے کہ نصاب جو ہے وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ اگر تعلیم مسئلہ ہے تو تعلیم کا مسئلہ جو ہے وہ نصاب, بہتر نصاب کے ذریعے جو ہے نا ہم قوم کی تربیت کر سکتے ہیں, جس سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بنیادی سہولیات اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ فراہم کرنے ہوں گے ریاست کو, یہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی. آپ کیا مطلب خیالات رکھتے ہیں اور کیا تجاویز رکھتے ہیں اس معاشرے کی بہتری کے حوالے سے, اور ان موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال کو ایک بہتر جانب اگر موڑنے کے لیے کچھ تجاویز ہوں؟ 20 سال سے 25 سال ایک جنریشن کی عمر ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. 20 سال سے جو سن 2000 میں پیدا ہوئے تھے نا بچے, یا 2001 میں, آج 2020 کے اندر, from 2000 till 2010 that decade was really turning decade, جس میں فون آیا, موبائل فون آیا, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, یہ سب ہے. اس نے پورا ریولوشنری چینج دیا پوری دنیا کو. اس 10 سالوں نے نا کمپیکٹ کر دیا. صحیح ہے. ہمیں بات کرنی تھی کہ جی ہمیں تربیت, ہر ایک کو فون چلانا آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا وہ آتا ہے, ملتا ہے ڈاکیومنٹ, بھائی یہ اس میں یہ لکھا ہے, اس کو یہ کریں گے, پھر ساتھ ہی آپ کو لرن مور بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ آج ماں جب اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتی ہے, اس کو ٹفن دیتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں کہتی اس کے اندر میں نے 2 بسکٹ رکھے ہیں بیٹا, ایک تم نے کھانا ہے, ایک تم نے اپنے ساتھ اس اپنی کلاس کے بچے کو کھلانا ہے جو اپنا ٹفن نہیں لایا. کلہ کھائیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے. اسی طرح تربیت کے لیے کوئی بہت بڑی آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیریکٹر بلڈنگ از دی مین ریسپانسبلٹی آف اے مدر اینڈ فادر. بٹ دا مدر اینڈ فادر ہی جب تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ جی میں نے گندم بویا تو مجھے جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا آم چاہیے. What now? The thing is that you have to do work on the root level, grass root level. آپ کو اسکولنگ پہ کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تاکہ اگلے کچھ سالوں بعد 20 سال بعد, not 2 سال بعد, 20 سال کا آپ پلان کریں کہ جو 20 سال بعد ہمارے پاس جو فصل آئے گی, جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے, جو مونٹیسری میں جائے گا, پھر اسکول میں جائے گا, why not we make our مدرسہ so attractive, so appealing کہ ماں باپ کہیں یار مجھے مفتی سہیل رضا امجدی جیسا بچہ بنانا ہے, مجھے سجاد مدنی جیسا بچہ بنانا ہے. کیوں؟ یہ کوالیفائڈ ہیں, دنیاوی بھی دینی بھی, یونیورسٹیز میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, ایم اے بھی کیا ہوا ہے, اور عالم دین بھی ہیں. تو یہ چیز ہم کو لانا پڑے گا. گورنمنٹ ہیز ٹرائیڈ ٹو ڈو بیسٹ فار دی مدرسہ ٹو برنگ دیم ان دا مین اسٹریم. بٹ دا تھنگ از دیٹ جو ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے مدارس کو اور مساجد کو. دس شوڈ بی ڈسکریجڈ. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. وہی بات, آؤ بیٹھو اپنے بچوں کو, اب چھوڑ دو جی گورنمنٹ ہماری کچھ تربیت کرے گی, آپ اپنے بچے کی تربیت کا ذمہ لیں. میں اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ لوں. جب تک میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا, یار بیوی کر دی رہے گی, وہ دی ذمہ داری ہے. وہ مدرسے میں بچے کو بھیج دیتی ہیں, یا قاری صاحب کو گھر پہ بلا کے چھوڑ دیتی ہے اکیلے, پھر مس ہیپس ہوتے ہیں. why not keep an eye on them? this is the responsibility of her. ٹھیک ہے, آپ کو ہی پتا ہے. تو جب آپ شیطان کے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑے گے تو وہ وار کیسے کرے گا. ٹھیک ہے سر, ابھی پروگرام میں آخری کچھ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو ایک خبر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور مجھے اس حوالے سے میں آپ کی بھی تجویز میں شامل کرنا چاہوں گا. خاتون زیادتی کیس, وزیر اعظم کا نوٹس, شواہد جمع, 20 ٹیمیں تشکیل, 12 مشتبہ ملزمان گرفتار. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا, کبھی چیف جسٹس صاحب نوٹس لے لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جاتا ہے, میڈیا بھی شور کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں جو میڈیا پہ نہیں آ پاتے, جو ویسے رپورٹ نہیں ہو پاتے. تو ان کا حل کیا ہے؟ ان واقعات سے بچ کیسے سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ دھبا ہے ہمارے نام پہ. بہت برا واقعہ ہوا ہے, بہت برا واقعہ ہوا ہے, لیکن اس سے زیادہ برا یہ ہوا ہے جو یہ ہوا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ بیرون ممالک سے آئی بھی خاتون تھی. نہیں, زینب قتل کیس میں تو ہوا تھا نا. زینب قتل کیس ہائی لائٹ کیا میڈیا نے, آپ نے, ہم سب نے. لیکن اور بھی بہت ساری بچیاں جو ٹوٹی ہیں, مری ہیں, ان کو بہت برا حال کیا گیا. بہرحال اب یہ ہے صورتحال کہ بہت برا ہوا. اس کی حوصلہ شکنی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. وہ آپ میڈیا بھی اٹھائے,
ہم بھی اٹھائیں, علماء بھی اپنی جگہ پر اپنے پلیٹ فارم پر اٹھائیں, اور سب اس کو ڈسکریج کر کے ایک دفعہ سزا دے دیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آپ تشریف لائے. علامہ سجاد مدنی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور اسی خوبصورت میسج کے ساتھ جو ہے وہ آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہیں گے کہ حوصلہ شکنی کریں کہ آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے, آپ کا سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی آپ کی رسائی ہے, آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں, آپ اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور دوسرا, اگر ہم پورے معاشرے کی بہتری کے حوالے سے اگر کوئی حل ڈھونڈیں تو جو آج ہماری گفتگو رہی اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے. سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے کہ یس یہ ہماری غلطی ہے. جب تک غلطی تسلیم نہیں کریں گے ہم اس غلطی کو سدھار نہیں پائیں گے ساری زندگی. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.